بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیمنزم، جس کی اردو عام طور پر تانیثیت کی جاتی ہے، جو لفظ مونس یعنی فیمیل سے حاصل کیا گیا ہے۔ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ مشرقی اقدار اسلام کے کچھ قریب ضرور ہیں، 100% اسلامی قطعاً نہیں۔ ہم نے اپنے اپنے کلچر اسلام کے مقدس چہرے پر تھوپ رکھے ہیں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ فیمنسٹ صرف خواتین ہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ کسی بھی قسم کی فیمنزم کی تحریک کے پیچھے بڑے سرمایہ کار ادارے ہوں یا افراد، آپ کو مرد حضرات ہی ملیں گے، جس کی واحد وجہ ان کے محسوس اہداف کا حصول ہے۔ یہ اہداف الگ ایک موضوع ہے۔ دنیا میں شاید اس وقت 3 قسم کے فیمنسٹ پائے جاتے ہیں: ریڈیکل فیمنسٹ، لبرل فیمنسٹ، مارکسسٹ فیمنسٹ، جبکہ چوتھی قسم ان تینوں کے جواب میں سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے اسلامک فیمنسٹ۔ ایک 5ویں قسم بھی فیمنسٹوں کی ہے، جسے آپ ویلے یا شدید سنگل فیمنسٹ کہہ سکتے ہیں، جن کا درجہ بالا میں سے کسی کے ساتھ قطعاً کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ صرف فیمیل میں دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نظریے کی حامل ہو۔ درجہ بالا اقسام کی مختلف نشانیاں عرض ہیں۔ سب سے خطرناک گروہ ریڈیکل فیمنسٹ ہے۔ یہ فی الوقت مشرق میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ سرے سے مرد کے وجود کی ضرورت کے ہی منکر ہوتے ہیں، چاہے وہ حیاتیاتی فطری تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے ہو یا معاشی ذمہ داری سے متعلق ہو۔ بالفرض دنیا کی 100% خواتین ریڈیکل فیمنزم اختیار کر لیں تو نسل انسانی کی بقا ہی ممکن نہیں۔ 100 سال بعد ہی دنیا انسانوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں لبرل فیمنسٹ۔ یہ نسبتاً بے ضرر ہوتے ہیں۔ یہ مرد اور عورتوں کے مقام میں برابری کی جنگ لڑتے ہیں، جو بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتی ہے، جیسے کسی جگہ ایک ہی قسم کا کام کرنے میں مردوں کی تنخواہ زیادہ اور وہیں کام کرنے پر خواتین کی تنخواہ کم کیوں ہے۔ فیمنسٹوں کی یہ قسم مسائل اس وقت پیدا کرتی ہے جب اپنی حیاتیاتی ساخت کو بھول کر ہر میدان میں مرد کا مقابلہ کرنے میدان میں اترتی ہے، جبکہ بہت سے مشکل حیاتیاتی کارنامے ایسے ہیں جو مرد انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اپنی یہ طاقت بھی انہیں کمزوری لگتی ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے فیمنسٹ کی تعداد مشرق میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا سرگرم ہے۔ یہ ان خواتین کو اپنا شکار بناتے ہیں جو زندگی میں کسی نہ کسی وجہ سے مرد کی کمینگی کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مافیا کون ہے؟ اس مافیا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مافیا جو جسم فروشی کے دندے کی سرپرست ہے۔ مشرقی معاشرے میں عام طور پر لڑکی خاندان کے انتہائی مضبوط اور محفوظ خسار و ڈال میں پل رہی ہوتی ہے۔ اس لڑکی تک ہر ایرے گیرے کی رسائی عام طور پر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوتی ہے۔ دوسری طرف جسم فروشی کی مارکیٹ میں تازہ مال کی ڈیمانڈ ہمیشہ ہی تازہ رہتی ہے۔ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے اور سپلائی کے چینل بند ہوں تو جسم فروش مافیا کا ڈپریشن قابل فہم ہے۔ لہٰذا یہ مافیا خاندان کے ادارے پر حملہ آور ہے اور نئی نسل کو یہ باور کراتی ہے کہ تمہارے ماں باپ اور بھائیوں نے تمہیں یرغمال بنا رکھا ہے۔ خاندان کی اس ڈھال اور خسار سے نکلنے والی لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مختصر سی سچی کہانی ایک عرصے سے سنبھال رکھی ہے، امید ہے جلد شائع کر دوں گا۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں جھانکیے ذرا کہ لڑکیوں کو کس میدان میں رکاوٹ کا سامنا ہے۔ پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں طالبات کی تعداد اس وقت طلباء سے زیادہ ہے۔ تیسری قسم آتی ہے مارکسسٹ فیمنسٹ کی، جو جنس کو مانتے ہی نہیں، یعنی مارکسزم میں سب کچھ کام اور تنخواہ سے متعلق ہے۔ اس کا واحد منفی پہلو یہ ہے کہ یہ وہ کام بھی خواتین پر تھوپنے پر بازید رہتے ہیں جو خواتین کے لیے حیاتیاتی ذمہ داریوں کے سبب انجام دینا مشکل ہوتے ہیں۔ دوم یہ کہ اس کے نزدیک سارے مرد فرشتے ہوتے ہیں، لہٰذا کسی عورت کو کسی بھی قسم کی جاب کرتے ہوئے کسی بھی ماحول میں مرد سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جبکہ ڈیٹا اور انسانی فطرت سرے سے اس نظریے کی نفی کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر نئے نئے بلونگڑے پیدا ہوئے ہیں جنہیں آپ اسلامک فیمنسٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کسی نظریے سے زیادہ محض ایک رد عمل ہے۔ کم از کم مشرقی معاشرے میں حقیقی اسلامک فیمنزم کا کوئی وجود نہیں۔ ان سے نعرے لگوا لیں، تان و تشنیع کروا لیں، لیکن ان میں ہر 1000 میں سے 999 اپنی بہنوں بیٹیوں کا جائیداد میں حق دبوچے بیٹھے ملیں گے۔ یہ رشتے طے کرتے وقت بہت کم لڑکی کو پتہ چلنے دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے کسی کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ یہ اپنی بیوی کے عبایا کا سائز کم کروانے پر ذرہ برابر غور نہیں کریں گے، چاہے وہ بیچاری چلتی بائک پر عبایا بائک کے ٹائر میں پھنسنے کی وجہ سے روڈ پر گھسٹتے ہوئے جان سے ہی کیوں نہ گزر جائے۔ 5ویں اور آخری فیمنسٹ کی قسم ویلے اور شدید سنگل فیمنسٹ ہیں۔ یہ درجہ بالا 4 اقسام میں برابر پائے جاتے ہیں۔
ان کا کسی ازم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف فیمیل میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ ہر ازم پر اتھارٹی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دراصل خطرناک ترین گروہ ہے جس سے کسی فیمیل کا بچنا بہت مشکل ہے۔ ان میں کچھ معصوم ہوتے ہیں اور کچھ شکاری۔ معصوم تو ایک عدد فیمیل ملنے پر اس کی اور اس کے ازم کی مریدی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن شکاری ازم کے ساتھ ساتھ وقت اور ذائقے کے مطابق شکار بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔